کہ جنہوں نے یہ نظام قائم کیا اور اس کے لیے محنت کی۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اور ندوۃ العلماء جس مقصد کے لیے قائم ہوا اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنی بات ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو شاید ابھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمیں بھی ان سے بات کہنے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے ان کی زبان میں، ان کی نفسیات کو سمجھ کر اس میں ہم شاید پیچھے رہیں۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بات کئی مرتبہ کہی کہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ بات جانتے نہیں، اور جو بات جانتے ہیں وہ بات کہہ نہیں سکتے۔ اسلام کا جو صحیح مفہوم ہے، اس کا جو صحیح منہج ہے، اس کا اپنا جو ایک نظام ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے پہ نہیں سمجھتے تو ہم اس کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ فہم کا ہے اور دوسرا مرحلہ تفہیم کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ندوۃ العلماء نے جو شروع سے محنت کی، ہمارے بڑوں نے محنت کی، اس سے جو افراد تیار ہوئے، ندوۃ العلماء دونوں چیزوں میں کامیاب ہوا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان دو شخصیتوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو فہم دین بھی دیا اور تفہیم کی صلاحیت بھی اللہ نے ان کو عطا کی۔ فہم دین اگر ہمارا صحیح نہیں ہے اور ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں تو کتنی ہی تفہیم کی صلاحیت ہو، ہم لوگوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہیں پانی موجود ہے اور ایک جگہ لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، آپ کو پائپ لگانا ہے، آپ نے پائپ لگا دیا، لیکن بجائے اس کے کہ شفاف پانی کو آپ سپلائی کریں، وہاں سے غلازت سپلائی ہونے لگے تو ان پیاسوں کا کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو آب حیات دیا ہے شریعت اسلامیہ کی شکل میں، اور آپ کو قرآن و حدیث کی اللہ نے جو تعلیم دی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے ان تعلیمات کو پہنچانا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ساری دنیا پیاسی ہے، واقعہ ہے، آج یورپ کو پیاس ہے اس کی کہ کوئی صحیح بات بتائے، آج اس ملک میں لوگ پیاسے ہیں، کوئی ان تک صحیح بات پہنچائے، لوگ صحیح بات پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اول تو صحیح بات جاننے والے نہیں، اور جو جاننے والے ہیں ان کے اندر پہنچانے کی صلاحیت نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ یہ نظام جو قائم کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو فہم دین دیا ہے، آپ اس فہم دین کے ساتھ ان لوگوں تک جائیں جہاں تک شاید ابھی نہیں پہنچ سکے، یا پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ آپ نے انگریزی زبان سیکھ لی، آپ کو بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ وہ آگے ذلات پہنچاتے، آپ لوگوں کی زندگی کا سامان کرتے، آپ نے بجائے اس کے کوڑا و کرکٹ اور گندگی دینی شروع کر دی، تو بھائیوں کے لیے بجائے مفید ہونے کے بھی کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ یہ تو ہمارے لیے الٹی بات ہو گئی۔ اس لیے میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ طے کریں کہ ہم محنت کریں گے، ہم ایسی زبان بولیں گے کہ جو اہل زبان نہ بول سکیں، کہ ہماری بات کے اندر ایک وزن ہو، ہماری بات سننے والا سنے تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ جو اصل مقصد ہے کہ صحیح بات ہمیں پہنچانا ہے، دین کا صحیح نظام پہنچانا ہے، دین کا صحیح فہم حاصل کر کے اس کو ہمیں دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس کے لیے عزم کیا، ارادہ کیا، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا کیا فائدہ آپ کو ہوگا، پوری ملت اسلامیہ کا ہوگا، اور یہ ایک بڑی ضرورت آپ کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ اور ندوۃ العلماء کا جو مقصد ہے اس کے قائم کرنے کے جو ہمارے بانیان ندوۃ العلماء ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ایک فرد یہاں موجود ہیں مدیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی روح خوش ہوگی اگر انشاءاللہ ہم ان کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ہم اس کی تعبیر بن گئے۔ بس یہ آپ یہاں اپنے ذہن و دماغ کو تازہ کر لیجئے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ انگریزی پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں اچھی ملازمت مل جائے، پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک ہم کو ایسا ذریعہ عطا کر دے کہ دین کی جو صداقتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، دین کا جو فہم اللہ نے ہم کو دیا ہے اور نہیں ہے ابھی، تو اس کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ ایک بات میں صاف کہتا ہوں کہ آپ زبان سیکھنے میں ساری محنت سب کر دیں، لیکن آپ کو فہم دینی حاصل نہ ہو تو ہمیں کیا ملا اس سے؟ آپ کو سب سے بڑھ کر دین کا صحیح فہم پیدا کرنا ہے، اور آپ کو جو کچھ دیا جا رہا ہے آپ اس کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جو ضروری ہیں آپ اس کو حاصل کیجئے، اور اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا ہو کہ آپ دوسروں تک بات پہنچا سکیں۔ یہ دونوں بنیادیں ہیں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرنا، دین کا مزاج شناس بننا، اور پھر جب اپنی قوم میں آدمی جائے تو اپنی بات کہہ
سکے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو اپنے اپنے علاقے کی زبان اور پھر ایک عالمی زبان، انگریزی زبان جس کی ضرورت دنیا میں پڑتی ہے، آپ کو سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کے لیے بھی محنت کریں، لیکن اپنے مقصد کو تازہ رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ بہت کچھ لے سکیں گے اور بہت کچھ دینے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آغاز کو بہتر آغاز بنائے، اس کے انجام کو اس سے زیادہ بہتر فرمائے، اور جن لوگوں نے محنت کی اس کو بہتر سے بہتر ان کو صلہ دے، اور آپ کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل سے آج جو آغاز ہوا ایک زبان کے سیکھنے سکھانے کا اور تیرے دین کی ترجمانی کے لیے کام شروع کیا گیا، یا اللہ اس مقصد کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ وسیلہ جو شروع کیا جا رہا ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ زندگی اور یہ جوانی جو ایک امانت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور آج ملت اسلامیہ کو جس طرح افراد کار کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما کر دین کے اور ملت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور اس ادارے کی حفاظت فرما، اس کے بانیوں کو یا اللہ بہتر سے بہتر اس کا صلہ عطا فرما، اور یہاں کے جو کارگزار ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام کر کے جا چکے یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، جنہوں نے ان کو ایک راستے پر ڈالا یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور یا اللہ اس سلسلے کو مفید بنا اور ہر طرح کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔